السامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے بعد شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان من، میں جیش محمد مصباحی آج آپ کی خدمت میں لا حول ولا قوہ کی برکت اور شیطان سے حفاظت کے نام سے ایک واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تو واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ مامون رشید نے ایک نصرانی کو 500 درہم کے بدلے قید کرنے کا حکم دے دیا اور اس کے ساتھ ایک سوار کو بھیجا۔ تو سوار نے راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے سر پر گھاس کا ایک گٹھا تھا جو ایک طرف کو جھکا ہوا تھا۔ تو سوار نے وہ گٹھا سیدھا کر دیا، اس کے بعد وہ گٹھا دوسری طرف جھک گیا۔ تو سوار نے اس پر لا حول ولا قوہ کہا۔ تو نصرانی نے اس کلمے کا احترام کیا۔ سوار نے یہ دیکھ کر کہا، جب تو نے اس کلمے کا احترام کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لے آتا ہے؟ نصرانی نے کہا، میں نے یہ کلمہ آسمان کے فرشتوں سے سیکھا ہے۔ سوار کو یہ بات بہت ہی عجیب لگی کہ یہ فرشتوں سے کیسے سیکھ لیا۔ تو جب وہ خلیفہ مامون رشید کے پاس آیا تو اس نے نصرانی کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ خلیفہ نے نصرانی کو طلب کر لیا اور پوچھا، تو نے یہ کلمہ فرشتوں سے کیسے سیکھا؟ نصرانی نے جواب دیا، میرا ایک چچا تھا جو بہت ہی زیادہ مالدار تھا اور اس کی ایک نہایت ہی خوبصورت بیٹی بھی تھی۔ میں نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا لیکن چچا نے میرا نکاح اس سے نہ کیا اور دوسری جگہ اس کی شادی کر دی۔ جب شب زفاف آئی تو اس کا شوہر فوت ہو گیا۔ پھر میں نے اس لڑکی سے نکاح کا پیغام دیا لیکن پھر انکار ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا 3-4 مرتبہ نکاح ہوا لیکن اس کے شوہر فوت ہو جاتے تھے۔ آخر کار اس کو میرے نکاح میں دے دیا گیا۔ اس کی بھی یہ وجہ تھی کہ باقی لوگوں نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب میں نے اس سے خلوت کی تو شیطان میرے سامنے ایک پہاڑ کے ایک ٹکڑے کی شکل میں آیا اور مجھ پر چیخ ماری اور کہنے لگا، کہاں آ گئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں۔ شیطان نے کہا، کیا تجھے اس کے پہلے شوہروں کے بارے میں علم نہیں ہے؟ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد شیطان مجھے کہنے لگا، اگر تو اس بات پر راضی ہے کہ یہ عورت ایک رات میرے لیے ہو اور ایک رات تیرے لیے ہو تو یہ بہتر ہے، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ میں نے کہا، ہاں میں اس بات پر راضی ہوں۔ چنانچہ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک رات شیطان نے مجھ سے کہا، آج رات میں آسمان پر جاؤں گا تاکہ ملائے اعلیٰ کی باتیں چھپ کر سنوں، اور آج رات آسمان پر جانے کی باری میری ہی ہے، تو کیا تم میرے ساتھ آسمان پر جانے کے لیے راضی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ وہ شیطان ایک بڑے اونٹ کی شکل اختیار کر گیا اور مجھ سے کہنے لگا،
کہ میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ میں اس کی پیٹھ پر سنبھل کر سوار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ہوا میں اڑا تو میں نے فرشتوں سے سنا کہ وہ لا حول ولا قوہ پڑھ رہے تھے۔ جب شیطان نے یہ کلام سنا تو مردہ حالت میں ہو کر گرا اور میں اس کے قریب گرا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو شیطان نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ چنانچہ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر جب میں نے آنکھ کھولی تو اپنے مکان کے دروازے پر تھا۔ پھر جب میں نے اپنی بیوی سے خلوت کی تو اس سے کہا اس گھر کے سارے سوراخ بند کر دو۔ لہٰذا اس نے سب سوراخ بند کر دیے۔ رات کو شیطان آیا تو میں نے گھر کے دروازے پر منہ رکھ کر لا حول ولا قوہ پڑھا تو میں نے مکان میں ایک سخت آواز سنی۔ پھر میں نے 2-3 بار لا حول ولا قوہ پڑھا تو میری بیوی نے زور سے آواز دے کر کہا اندر آ جاؤ۔ چنانچہ میں اندر داخل ہوا تو میری بیوی کہنے لگی جب تم نے پہلی مرتبہ لا حول ولا قوہ پڑھا تو شیطان یہاں سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا لیکن اس کو راستہ نہ ملا۔ جب تم نے دوسری بار پڑھا تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس کو گھیر لیا، اور جب تیسری بار پڑھا تو آگ نے اس کو جلا کر خاکستر کر دیا، یعنی مٹی کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس لعین سے ہمیں نجات دی۔ جب خلیفہ مامون نے یہ سارا واقعات اس نصرانی سے سنا تو اس کو آزاد کر دیا اور 500 درہم بھی اس کو معاف کر دیا۔ تو معزز سامعین اکرام، آج کی یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جلد ہی میں ایک واقعہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔